امن کی بات کرتی ہے، پیار کی بات کرتی ہے. ہم نے کبھی بھی لسانیت یا دیگر چیزوں کو فروغ نہیں دیا، اور آج ہم آپ کے توسط سے سارے جو یہاں کے رہنے والے ہیں ان سب سے یہی عرض ہے کہ الیکشن تو 8 فروری کو ہو جائیں گے، لیکن یہ اس طرح کی سچویشن نہیں ہونی چاہیے، اور پاکستان پیپلز پارٹی اس کے لیے پہل کرتی ہے. ہم حاضر ہیں ہر بات کے لیے، اور ہمارے رہنماؤں نے، سعید غنی صاحب نے، وقار صاحب نے، اور سب نے کہا ہے کہ جو یہ واقعہ ہوا سینٹرل میں اس کی کسی جج صاحب سے ہی کروائی جائے، جو بھی انویسٹیگیشن ہے، تاکہ ساری چیزیں سامنے ہوں. اور میں ایم کیو ایم پاکستان کے بھی رہنماؤں سے یہ گزارش کروں گا کہ وہ بھی اس مسئلے کو سنجیدگی سے لیں، اور بجائے ایک صورتحال کو مزید اس میں ٹینس پیدا کرنا یا اس کو زیادہ الجھانے کی بجائے افہام و تفہیم کی بات کی جائے، اور جو الیکشن کا پروسیس ہے اس کو فوکس کیا جائے. سب اپنی بات کریں، اپنے منشور کی بات کریں، اپنی جو کیمپین ہے اس کو چلائیں، بجائے اس کے کہ صرف اس طرح کا تاثر جائے ہماری باتوں سے، ہماری تقاریر سے، کہ اشتعال دلانے والی کوئی بات نہ ہو. جب وہ بھی یہ بات کرتے ہیں کہ وہ بھی ان چیزوں میں شامل نہیں ہیں، تو پھر آئیں وہ بھی اس بات پہ زور دیں کہ جوڈیشل طریقے سے اس کی انکوائری ہو. دیکھیں، اس سے کوئی اور فریق بھی تو فائدہ لے سکتا ہے نا. اس طرح کی اور ہوا دے کے کراچی کا امن بڑی مشکل سے واپس آیا. بڑی قربانیاں ہیں ہماری پاک فوج کے جوانوں کی، رینجرز کی، سندھ پولیس کی، ہمارے شہریوں کی. اب دوبارہ اس طرف جانا جو 2016 والا جو ایک سلسلے تھے یا اس سے پہلے کے، اس طرف جانے کی نہیں ضرورت. ہمیں آپس میں مل کر سب نے رہنا ہے، اور سب ہمارے اپنے ہیں، سب بھائی بہن ہیں. اب بھی جو جان سے گئے ہیں وہ بھی تو کسی کا بیٹا، کسی کا باپ، کسی کا بھائی ہوگا. اسی طرح کیا اور گھروں میں بھی صف ماتم بچھانے کی ضرورت ہے کیا؟ بالکل نہیں ہے. اور کیا یہ چیزیں پھر وہ جو پہلے ایک حالات ہوتے تھے جس میں نہ صرف کراچی بلکہ حیدرآباد اور دیگر جگہوں پہ بھی اس طرح کی صورتحال تھی، کیا ہم دوبارہ اس طرف جانا چاہتے ہیں؟ نہیں چاہتے. تو ہم لوگ پہل کر رہے ہیں. پیپلز پارٹی کہہ رہی ہے کہ آئیں مل کر اس بات کو روکیں، اور جو بھی مجرم ہے چاہے کسی بھی پارٹی سے تعلق رکھتا ہو اس کو سزا ضرور ملنی چاہیے. اور یہ تب ہوگا جب پراپر انویسٹیگیشن ہوگی اور جوڈیشل انکوائری جو ہے وہ ہوگی، تو کسی کو بھی اس پہ ایف اینڈ بٹس نہیں آئیں گے. تو آج کی جو آپ کو ہم نے یہاں پہ حاضر ہیں آپ کے سامنے، اس کا صرف ایک مقصد تھا کہ یہ جو صورتحال ہے اس کو بہتر بنایا جائے. اس کو الیکشن کی طرح ہی کرنا چاہیے، نہ بجائے اس کے کہ ایک دوسرے پہ ایک ٹینس ہو اور حالات جو ہیں وہ خراب ہونے کی طرف جائیں. تو اس کے ساتھ ساتھ میں دیگر لوگوں سے بھی کہتا ہوں جو بھی یہاں پہ رہتے ہیں کہ وہ اس میں اپنا کردار ادا کریں تاکہ ماحول بہتر رہے اور الیکشن خیر خوبی سے 8 فروری کو ہو جائیں. پھر جس کو بھی مینڈیٹ ملتا ہے یہ تو یہاں کے رہنے والوں کا فیصلہ ہوگا جو سب کو قبول کرنا پڑے گا. بس اتنی مختصر سی بات تھی. اچھا جی شاہد، یہ بتائیں کہ ایم کیو ایم جو بات کر رہی ہے نا، وہ کہہ رہی ہے کہ آپ لوگ قابض ہیں شہر پر، آپ لوگ قابض ہیں پورے کراچی پر، تو وہ قبضہ آپ ختم کر دیں گے تو ایم کیو ایم کا مسئلہ تو حل ہو جائے گا. تو وہ قبضہ کیسے ختم کریں گے؟ ان کا اصل مطالبہ تو وہ ہے. دیکھیں، ہمارا قبضہ یہاں کے رہنے والوں کے دلوں پہ تو ہو سکتا ہے، باقی تو پاکستان پیپلز پارٹی کی ایسی کوئی بھی ماضی کا نہیں رہا کہ ہم نے کوئی اس طرح کی چیزیں کی ہوں. دھونس دھاندلی کی بات کی ہو، بھتے کی بات کی ہو، بوری بند لاشوں کی سیاست کی ہو، جلاؤ گھیراؤ کی سیاست کی ہو. پیپلز پارٹی کا کبھی بھی یہ ٹریک ریکارڈ نہیں رہا. ہاں، ہم نے یہاں خدمت ضرور کی ہے، اگر قبضہ کیا ہے تو لوگوں کے دلوں پہ ضرور کیا ہے. جو چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کا
جو ایک ترقی کا، بہتری کا، بھلائی کا، امن کا جو ویژن ہے یا جو منشور ہے، اس کو جب سندھ گورنمنٹ تھی ہماری تو مکمل طور پر کوشش کی، اور یہ جو ترقی ہوئی ہے یہاں پہ، یہ جو بہتری آئی ہے، جس کا ہمیں آپ نے دیکھ لیا کہ رسپانس ملا، جو بلدیاتی انتخابات تھے اور یہاں پہ میئر بھی جیالہ ہے، تو یہ بات ضرور ہے، باقی ہم کوئی اس طرح کی بات نہیں کرتے۔ صاحب یہ بتائیے گا کہ آج ایک بڑا اہم فیصلہ آیا اور بانی پی ٹی آئی 19 سال کو جو ہے وہ 14 سال قید ہوئی ہے، یہی کچھ حالات 2018 میں بھی تھے اور اس کے نتیجے میں پیپلز پارٹی پی ٹی آئی برسر اقتدار آئی۔ آپ اس فیصلے کو کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں، پولیٹیکلی پاکستان پیپلز پارٹی کبھی بھی اس طرح کی سزاؤں کو اپریشیٹ نہیں کرتی، لیکن یہ مکافات عمل ہے، اور جس طرح کی صورتحال 2018 یا اس سے پہلے رہی، ہم تو بہت شروع سے فیس کر رہے ہیں۔ جب پی ایم ایل این کی گورنمنٹ تھی تب بھی ہم پر اس طرح کے جھوٹے غلط کیس بنائے گئے، ہماری لیڈرشپ پہ بے گناہ قید رہے، ہماری لیڈرشپ، پریزیڈنٹ آصف علی زرداری صاحب سالوں قید رہے ہیں بے گناہ، اور اس طرح کے فیصلے ہماری لیڈرشپ کے خلاف آتے رہے ہیں، لیکن یہ مکافات عمل ہے۔ بلکہ مجھے تو شاید آپ یہ کر دیجیے گا تصحیح میری، کہ یہ وہی جج صاحب ہیں نا کہ جن کی بڑی تعریف کیا کرتے تھے خان صاحب، بڑا اپریشیٹ کرتے تھے، کہتے تھے کہ یہ مرد مومن ہے کہ جس نے اس وقت میاں صاحب کے خلاف جو فیصلہ سنایا، یا کچھ اور جو ان کے سیاسی مخالفین تھے، جب ان کے خلاف فیصلہ آتا تھا تو تب تو یہی جج صاحب بہت زیادہ بڑے اچھے انسان تھے۔ آج جب یہ فیصلہ آیا ہے تو اب سب ان کے خلاف ہو گئے۔ مجھے بڑا افسوس ہے جو وکلا ہیں بانی پی ٹی آئی کے، کہ وہ بجائے کیس کو آئینی طور پر، قانونی طور پر چلانے کے، وہ پولیٹیسائز کرتے ہیں۔ وہ یہ جرم ماننے کے لیے تیار ہی نہیں تھے، سائفر کیس ہو یا آج والا کیس ہو، بلکہ وہ جو بیان جمع کرانے کے لیے بھی جو آج میڈیا پہ تھا کہ جج صاحب نے کہا کہ آپ دیں، تو وہ بھی وہ جمع نہیں کرا رہے۔ تو یہ کیا کیس 2 دن میں چلا ہے، 3 دن میں چلا ہے؟ تو کافی عرصے سے کیس چل رہا تھا، اور کل جو فیصلہ آیا اس میں بھی ان کے وکلا جو تھے وہ بالکل ڈیفینڈ نہیں کر رہے تھے اپنے کلائنٹ کو، اور صرف پولیٹیسائز کر کے، اور آپ نے دیکھ لیا کہ کس طرح پارٹی کے کوئی چیئرمین بن گیا، کوئی اور عہدے لے لیے۔ تو یہ صرف ایک سیاسی اس پہ لگے ہوئے ہیں۔ ایک چیز کو میں آج اپریشیٹ ضرور کروں گا، بشرا بی بی صاحبہ کو، کہ وہ سزا کے بعد خود جیل پہنچ گئیں، اور پی ٹی آئی کے دیگر سورما جو ہیں، وہ جو مراد سعید پتہ نہیں کون کون جن کے خلاف فیصلے آئے ہوئے ہیں، وہ پتہ نہیں کہاں ہیں، ان کو نظر نہیں آ رہے۔ اچھا شاہ صاحب، آپ جیسے کہہ رہے ہیں کہ کراچی کی صورتحال کو بہتر بنانے کے لیے ہم تیار ہیں، لیکن ایم کیو ایم کی طرف سے کوئی ایسی چیز نہیں، کیا وفود کی سطح پہ آپ کا کوئی رابطہ ہوا ہے؟ آپ وہاں کیوں نہیں جاتے یا ان سے بات کی سیدھی ریت کیوں نہیں کر رہے کہ آئے مل بیٹھ کر اس چیز کو سلجھا لیں؟ جی دیکھیں، ہم اس پہ ضرور ان سے رابطہ کریں گے، بلکہ میری سجیشن ہوگی کہ ڈسٹرکٹ وائز یا ایک کمیٹیز بنا دی جائیں جس میں تمام پولیٹیکل پارٹیز کے لوگ ہوں، پیپلز پارٹی ہے، ایم کیو ایم پاکستان ہے، جماعت اسلامی ہے، جو یہ پی ٹی آئی کے آزاد اراکین لڑ رہے ہیں، یا جو لوگ بھی ہیں، تاکہ اس طرح کا تناؤ نہ ہو۔ دیکھیں، ہم یہ افورڈ نہیں کر سکتے کہ کراچی اس میں واپس چلا جائے کہ جب یہاں پہ جلاؤ گھیراؤ اور اس طرح کی لاشوں کی سیاست ہوتی تھی۔ پیپلز پارٹی بالکل نہیں چاہتی، اور ہم امن چاہتے ہیں۔ اس کے لیے ہمیں اگر ایک قسم کا جھکنا بھی پڑتا ہے تو ہمیں اس میں ہم آر محسوس نہیں کرتے، کیونکہ ہمیں امن چاہیے۔ اور اس میں یہ بھی نہیں ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کوئی خائف ہے کسی چیز سے، وہ بھی ہمارا ماضی کا ٹریک ریکارڈ رہا ہے۔ ہم پرامن ضرور ہیں، لیکن ہم کسی سے وہ ڈرتے یا اس طرح کی صورتحال نہیں ہے۔ اس میں تھوڑا سا میں ایڈ کر دوں۔ سعید صاحب بات یہ دیکھیں، جو بات شاہ صاحب نے کہی، میں سمجھتا ہوں کہ یہ شہر کے بہتر مفاد میں ہے کہ الیکشن تک شہر کا ماحول پرامن رہنا چاہیے تاکہ آزادی کے ساتھ شہری اپنے ووٹ کا استعمال کریں۔ لیکن جو ناظم آباد میں واقعہ ہوا، افسوسناک واقعہ ہوا، اس کے بعد ڈسٹرکٹ سینٹرل میں جو صورتحال پیدا کر دی گئی ہے کہ ہمارے پارٹی کے بینرز، جھنڈے، جو پوسٹرز ہیں وہ اتارے جا رہے ہیں،
اور ہمارے کینڈیڈیٹس کو کمپین کرنے سے روکا جا رہا ہے۔ اس وقت بھی جو ہمارے وہاں سے امیدوار ہیں راؤ وحید، جن کے خلاف وہ FIR کاٹی گئی ہے، ان کی جانب سے بھی ایک درخواست ہے۔ 3 ورکر تو ہمارے بھی زخمی ہوئے ہیں۔ اگر MQM کی FIR کٹ سکتی ہے تو پیپلز پارٹی کے 3 جو ورکر زخمی ہوئے ہیں اس کی FIR کیوں نہیں کٹ رہی؟ اور ابھی تک پولیس کو FIR نہیں کاٹ رہی۔ اگر اس قسم کی صورتحال رہے گی، ہم تو کوئی اور مطالبہ نہیں کر رہے ہیں، ہم تو قانون کے مطابق یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ایک واقعہ ہوا جس میں دونوں طرف سے نقصان ہوا، اگر ایک فریق کی FIR ہے تو دوسری کی بھی ہونی چاہیے۔ میں نے فوراً یہ کہا تھا جب اس واقعے کے دوپہر میں جو پریس کانفرنس کی کہ پاکستان پیپلز پارٹی یہ ڈیمانڈ کرتی ہے کہ ہائی کورٹ کے کسی جج سے اس پورے واقعے کی انکوائری کرا لی جائے، اور وہ تمام ویڈیو فوٹیجز جو اس وقت موجود ہیں، سوشل میڈیا پر وائرل ہیں، ان تمام کو اس انکوائری میں دیکھا جائے۔ اس کے بعد یہ سارا مسئلہ آپ کے سامنے کھل کر آ جائے گا کہ ایکچولی ہوا کیا تھا۔ ایک اور چیز میرے علم میں، مجھے نہیں پتا وہ ٹھیک ہے کہ غلط، لیکن مجھے یہ اطلاع پہنچی ہے کہ جو کارکن ان کا جہاں بک ہوا تھا اس کا پوسٹ مارٹم بھی نہیں کروایا گیا، اور بغیر پوسٹ مارٹم کے وہ ڈیڈ باڈی وہاں سے لے جا کر اس کی تدفین ہو گئی ہے۔ میں تو سمجھتا ہوں کہ پوسٹ مارٹم ہونا چاہیے تھا، اس لیے کہ اگر وہ کیس کو آگے چلانا بھی چاہتے ہیں تو یہ کیس کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے، وہ نہیں کروایا گیا ہے۔ لیکن اس واقعے کو بنیاد بنا کر جو صورتحال پورے ڈسٹرکٹ سینٹرل میں خصوصاً یا شہر کے کچھ اور علاقوں میں پیدا کی جا رہی ہے، یہ ہمارے MQM کے دوستوں کو بھی سمجھنا چاہیے کہ یہ اگر وہ ایک سیاسی جماعت کے طور پہ کام کرنا چاہتے ہیں تو یہ ان کے حق میں بھی بہتر نہیں ہے۔ اس لیے کہ اگر اس قسم کی صورتحال پیدا ہوگی تو پھر اگر کوئی اور قوت آگے آتی ہے تو وہ پیپلز پارٹی سے زیادہ ان کو ڈیمیج کرے گی، اسپیس ان کی جا کے کہیں کم ہو جائے گی، ہماری کم نہیں ہوگی۔ ہم اپنے علاقوں میں کمفرٹیبل ہیں، انشاءاللہ تعالی ہم تو الیکشن جیت جائیں گے، لیکن جہاں وہ دعوے دار ہیں وہاں شاید کوئی اور اپنی اسپیس بنا لے گا جن سے وہ پہلے سے بہت زیادہ خوفزدہ ہیں۔ اچھا شاہ صاحب، یہ بتائیے گا، کہا جا رہا ہے کہ سنگین جرائم میں ملوث قیدیوں کو بغیر عدالتی کارروائی کے چھڑوا کر شہر میں کھلا چھوڑ دیا گیا۔ کراچی میں مطلوبہ نتائج حاصل کرنے کے لیے دوبارہ پارابی ہو سکتا ہے۔ کراچی کے اندر سیاسی جماعتوں کے مقابلے میں گزشتہ 2 سے 3 دن کے اندر دوبارہ سے مسلح افراد مورچہ زد ہیں۔ آپ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں، اس طرح کی اگر کوئی صورتحال ہے، ہم تو نہیں سمجھتے، لیکن اگر ایسی صورتحال ہے تو بہت ہی زیادہ تشویشناک صورتحال ہے، اور وہی اسی لیے تو ہم کہہ رہے ہیں کہ اس طرح کی صورتحال نہیں ہونی چاہیے۔ لیکن جو اس دنیا سے گئے ہیں، جن کا مرڈر ہوا ہے، ہم ان کے لواحقین کے دکھ میں برابر کے شریک ہیں، اور قانونی طور پر جس طرح سعید صاحب کہہ رہے ہیں کہ جو بھی FIR ہیں وہ بھی ہونی چاہیے، لیکن انویسٹیگیشن پراپر ہونی چاہیے، اور اگر وہ جج صاحب کریں گے تو پھر سب کے سامنے ساری بات آ جائے گی۔ صورتحال دیکھیں، اس وقت جو الیکشن ہے وہ الحمدللہ، اگر آپ صوبہ سندھ کی بات کریں تو پیپلز پارٹی مکمل طور پر سویپ کر رہی ہے۔ ہمارے ہاں تو ہم سمجھتے ہیں کہ ٹچ وڈ الیکشن کا کوئی اس طرح کا مقابلے ہی نہیں ہے، اور ہم پوری سندھ میں سویپ کر رہے ہیں، اور الحمدللہ جس طرح چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب آپ کو چاروں صوبوں میں نظر آ رہے ہیں، ورکر کنونشن ہوں، جلسے ہوں، دیگر ایکٹیویٹیز ہوں، تو اس میں بھی ہم سمجھ رہے ہیں کہ سب سے زیادہ اچھے نتائج پاکستان پیپلز پارٹی کے آئیں گے، اور سب سے بڑی پارٹی نیشنل اسمبلی میں پیپلز پارٹی ہوگی۔ اس کی وجہ ایک تو سندھ سے جو ہم ایک بھاری اکثریت سے سیٹیں لا رہے ہیں نیشنل اسمبلی میں بھی، اور پھر جنوبی پنجاب میں بہت اچھا رسپانس ہے، سینٹرل پنجاب جس کو بیس کی کہا جاتا ہے PMLN کا، وہاں بھی ہمیں اچھا رسپانس ہے، اور بلوچستان کی صورتحال آپ کے اوپر بالکل واضح ہے کہ وہاں بھی ہم الحمدللہ پروونشل گورنمنٹ بھی بنانے کی پوزیشن میں ہو جائیں گے 8 فروری کے بعد، اور نیشنل میں بھی ہماری سیٹیں زیادہ آئیں گی۔ KP ٹف ضرور ہے، لیکن وہاں بھی ہمیں انشاءاللہ اپنا حصہ ضرور ملے گا۔ تو ہم تو بہت کمفرٹیبل ہیں، اور اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ الیکشن جو ہے خیر خوبی سے ہو جائے۔ ہم کبھی کوئی اس طرح کی چیز نہیں چاہتی پیپلز پارٹی
کہ جس میں کہیں ہم پر الزام لگایا جائے یا کوئی اس طرح کی چیزوں کو روکنے کی کوشش ہو. اس لیے تو ہم کہہ رہے ہیں کہ ایم کیو ایم پاکستان کے اوپر یہ اب ان کا فرض کہہ لیں، جس طرح ہم پر فرض ہے ان پر بھی ہے کہ وہ اس طرح کے عناصر کو موقع نہ دیں کہ جو الیکشن اور یہاں پہ پھر وہی صورتحال جس کا آپ تذکرہ کر رہے ہیں کہ اس طرح کی کوئی صورتحال ہونے کا اندیشہ ہے کہ اس چیز کو روکا جائے. اور کیونکہ 8 فروری نے بھی گزر جانا ہے، اور پھر یہ جو ایک ٹینس ہوتا ہے، جو اس طرح کی رویے ہوتے ہیں، یہ پھر دیر تک ان کا اثر رہتا ہے جو پیپلز پارٹی نہیں چاہتی. اور یہ جو امن ہے اس وقت پورے کراچی میں وہ برقرار رہنا چاہیے. ماشاءاللہ جو صاف شفاف اور غیر جانکار انتخابات ہونے جا رہے ہیں، لیکن ان انتخابات میں ایک سیاسی جماعت سے اس کا لوگو چھین لیا جاتا ہے، اس کے امیدواروں کو اریسٹ کیا جاتا ہے، اس کے کارکنوں کو احتجاج کرنے کی اجازت نہیں دی جاتی. پھر اس کے بعد جو ہے نا وہ انتخابات ہوتے ہیں. اگر پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے نا حکومت بنائے گی تو آپ نہیں سمجھتے کل کو ایک متنازع شکل اختیار کرے گی؟ اور جمہوریت کے حوالے سے جو باتیں کی جاتی ہیں، کیا جمہوری عمل اسے کہتے ہیں کہ ایک سیاسی جماعت کو جو ہے نا وہ دیوار سے لگایا جائے اور تیزی اور صورت کے ساتھ جو ہے نا ان کے خلاف فیصلے بھی ہو رہے ہیں عدالتوں میں؟ تو آپ نہیں سمجھتے کہ انتخابات متنازع ہونے جا رہے ہیں؟ دیکھیں، پاکستان پیپلز پارٹی کا اسٹانس بالکل واضح رہا ہے اس بات پہ. ہمارے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب بھی بارہا کہہ چکے ہیں کہ ہم چاہتے ہیں کہ پی ٹی آئی کو مکمل طور پر حصہ لینے دیا جائے الیکشن پروسیس میں. ہم تو ان کا سمبل بھی چاہتے تھے، لیکن میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ یہ ان کے جو وکلا ہیں ان کی بہت بڑی نااہلی ہے کہ وہ صحیح طریقے سے کیس پیش نہیں کرتے. آپ سب نے چیف جسٹس صاحب کا اس دن جب یہ پروسیڈنگز تھیں لائیو تھیں، سب نے دیکھی، انہوں نے کتنے مواقع دیے، لیکن ان کے سامنے کوئی شواہد، کوئی اس طرح کے ٹھوس ثبوت، کوئی اس طرح کی چیزیں نہیں لائی گئیں جس کے تحت وہ فیصلہ کرتے. بلکہ چیف جسٹس صاحب کو تو ہم سلام پیش کرتے ہیں کہ اس دن انہوں نے نظریہ ضرورت کو دفن کر دیا کہ وہ جو ایک پھر آ جاتا ہے کہ جی فنڈامنٹل رائٹ اور یہ ہو گیا وہ ہو گیا تو چلے ثبوت تو کچھ نہیں ہے لیکن ان کو الاؤ کر دیا جاتا ہے. لیکن پیپلز پارٹی کا اسٹانس واضح ہے، اور ہم یہ بھی ابھی کہتے ہیں، میرا چیئرمین بھی کہتا ہے کہ یہ جو اس طرح روکا جا رہا ہے، جو اس طرح وہ کھل کے کہیں پہ بہت ساری جگہوں پہ جو آتی ہیں میڈیا پہ، سوشل میڈیا پہ، اب وہ سچ ہے جھوٹ ہے، تو اس طرح نہیں ہونا چاہیے ان کو. اچھا دوسرا، انہوں نے خود، آپ کو یاد ہوگا وہ جو دوسرے بہت سینئر بڑا نام ہے ہمارے سردار لطیف کھوسا صاحب، انہوں نے جو دوسرے دن پہ جو موقع تھا، جو لیول پلینگ فیلڈ کا کیس رکھا گیا تھا، اس میں ان کو موقف اختیار کرنا تھا کہ چلیں اگر ہمیں بیٹ نہیں ملا تو ہمارے تمام کینڈیڈیٹس کو کوئی ایک سمبل دے دیا جائے. لیکن وہ بھی انہوں نے سستی شہرت کی وجہ سے ایک خبر بنانے کے لیے انہوں نے کہا جی ہم اپنا کیس واپس لیتے ہیں. تو یہ ان کے حالات ہیں، اور پھر وہ الزام جو ہے وہ جوڈیشری پہ لگاتے ہیں، دوسروں پہ لگاتے ہیں. صاحب یہ بتائیے گا کہ بلاول بھٹو صاحب کہہ رہے ہیں کہ اگر ہماری حکومت آئی تو ایک بھی سیاسی قیدی نہیں ہوگا. بلاول صاحب وزیر اعظم بن گئے تو بشرا بی بی جیل میں ہوگی. دیکھیں، میں آپ کو عرض کروں، سیاسی قیدی ایک بھی نہیں ہوگا جس طرح چیئرمین صاحب کہتے ہیں، لیکن اگر کوئی دیگر جرائم میں ملوث ہوگا تو وہ قانون کو تو فیس کرے گا نا. میں ایک چیز اور ایڈ کر دوں اس سے پہلے کہ آپ یہ پریس کانفرنس ختم کریں. میں نے کچھ دن پہلے ایک پریس کانفرنس کی تھی جس میں ڈاکٹر فہمیدہ مرزا اور ڈاکٹر ذوالفقار مرزا کے حوالے سے بات کی تھی. اس میں آپ کے علم میں ہے کہ وہ 26 کروڑ کے ڈیفالٹر ہیں، اور سندھ ہائی کورٹ نے ان کے خلاف ڈگری ایشو کر دی ہے. مطلب وہ کیس وہاں سے ہار گئے اور عدالت میں ثابت ہو گیا کہ یہ پیسے ان کو ادا کرنے ہیں. اس فیصلے کے خلاف انہوں نے اپیل بھی نہیں کی، جس کی بنیاد پر پہلے ان کے پیپر آر او نے ریجیکٹ کیے، اس کے بعد جو ایپلیٹ ٹرائیبیونل تھا جو ہائی کورٹ کے جج پر تھا اس نے بھی ان کے پیپر ریجیکٹ کر دیے. پھر یہ چلے گئے ہائی کورٹ میں. ہائی کورٹ نے ان کو انتخاب لڑنے کی اجازت دے دی. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ 26 کروڑ روپے
کہ ڈیفالٹر کو اگر اس طرح انتخابات میں حصہ لینے کی اجازت ملنی ہے تو پھر یہ تو میں کہہ رہا ہوں بجلی کے بل پہ، گیس کے بل پہ، گھر کے کرائے پہ جو لوگوں کو اب الیکشن لڑنے سے روک دیں، ختم کر دیں اس کو آپ. اور سب سے دلچسپ بات یہ ہے کہ سندھ ہائی کورٹ نے الیکشن لڑنے کی اجازت دی اور آج تک ڈیٹیلڈ آرڈر جاری نہیں کیا ہے تاکہ کوئی سپریم کورٹ میں جا کر اس کے خلاف اپیل نہ کر سکے. سپریم کورٹ میں کیس گیا اور ظاہر سپریم کورٹ نے یہ کہنا ہے کہ جب ڈیٹیل آرڈر آ جائے گا تب ہم کریں گے. تو انہوں نے اس کو کیس کو سننے سے یہ منع تو نہیں کیا لیکن کیس کو اس تاریخ تک بڑھا دیا کہ جب تک جو ہے ڈیٹیل آرڈر آ جائے. یہاں پر وکلا بار بار جا کے جج صاحب کو کہہ رہے ہیں کہ بھئی آپ نے فیصلہ دے دیا ہے، اجازت دے دی، آرڈر تو ایشو کریں آپ. آج تک ڈیٹیلڈ آرڈر نہیں آیا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ناجائز طریقے سے ان کو انتخابات میں حصہ لینے کا موقع دیا جا رہا ہے اور یہ بہت افسوسناک بات ہے کہ ایک فیصلہ عدالت کا آیا. میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ فیصلہ صحیح و غلطوں میں ماننا چاہیے. انہوں نے کہہ دیا یہ حصہ لے رہے ہیں لیکن فیصلہ تو جاری کریں کہ جس کی بنیاد پر اگر کسی کو سپریم کورٹ جانا ہے تو جا کر سپریم کورٹ کے سامنے اس فیصلے کے اوپر کوئی بات کر سکیں. اور یہ عجیب سی ایک مجھے بالکل سمجھ سے بالا تر ہے کہ آئین کہتا ہے کہ شاید وہ 20 لاکھ کہتے ہیں، آئین 20 لاکھ کہتا ہے کہ 20 لاکھ روپے تک اگر کوئی ڈیفالٹر ہوگا تو وہ الیکشن نہیں لڑ سکتا. 26 کروڑ روپے ہے، 26 کروڑ کے ڈیفالٹر کو، ثابت شدہ ڈیفالٹر کو. اور میں نے اس دن بھی کہا تھا کہ ایک تو ڈیفالٹر ہیں، پھر دوسرا ہوتا ہے کہ کنسیلمنٹ ہے کہ اگر آپ جھوٹ بولیں، اگر نامینیشن پیپر میں آپ کوئی چیز چھپائیں تو انہوں نے نامینیشن پیپر میں اس چیز کو مینشن بھی نہیں کیا کہ ہم ڈیفالٹر ہیں یا ہمارے اوپر لائبلٹی ہے 26 کروڑ کی. تو دو ان کے قصور بنتے تھے، ایک چھپایا انہوں نے کہ لائبلٹی ان کے اوپر ہے، دوسرا وہ ڈیفالٹر تھے. لیکن ماشاءاللہ سپریم کورٹ نے کہہ دیا جائے الیکشن میں. دیکھیں جس طرح انہوں نے کہا ہے اس طرح بہت سارے اور بھی خطابات آ رہے ہیں کہ جی آپ موازنہ کریں پنجاب اور سندھ کا یا دیگر جگہوں کا. تو اس پہ بالکل ایک سمپل سی بات ہے کہ ہماری گورنمنٹ سندھ میں رہی اور جو یہاں پہ بہتری آئی، جس طرح آپ نے ہاسپٹلس کی بات کی، مجھے بتایا جائے کہ جو علاج لاکھوں روپے میں ہوتا ہے، جس پہ کئیوں پہ کروڑوں روپے خرچ ہوتے ہیں، دل کے امراض ہوں، جگر کا علاج ہو یا پیوند کاری ہو، گردوں کا علاج ہو یا گردوں کی پیوند کاری ہو، کینسر کا مکمل طور پر ٹریٹمنٹ ہو، دیگر چیزیں صرف سندھ میں فری ہیں. اور یہ کوئی ایک دو جگہ پہ نہیں ہے، بہت ساری جگہوں پہ جہاں جہاں ہمارے صوبے میں یہ فیسلٹیز ہیں وہاں پہ یہ بالکل فری ہیں. کسی دوسرے صوبے میں اگر اس طرح کی صورتحال ہے تو ہمیں آ کر وہ بتا دیں. یہی تو ہم کہتے ہیں کہ جب چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب انشاءاللہ وزیر اعظم ہوں گے تو پنجاب میں بھی یہ علاج مفت ہوگا، کے پی میں بھی یہ علاج مفت ہوگا، بلوچستان میں بھی یہی علاج مفت ہوگا، اسی طرح کشمیر اور جی بی میں بھی. لیکن یہ ساری چیزیں پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ میں ہی ہوئی ہیں اور جہاں پہ ہمیں خدمت کا موقع ملا ہے. باقی جگہوں پہ اگر اس طرح کی کوئی صورتحال ہے تو بتائیں. جس طرح خواتین کو امپاورمنٹ کیا گیا سندھ میں، 12 لاکھ سے زیادہ خواتین اپنے پیروں پہ کھڑی ہیں، اپنے گھر چلاتی ہیں. اگر کسی اور صوبے میں کیا ہے تو وہ ہمیں بتائیں. دوسرا، ابھی تازہ مثال یہ جو سیلاب آئے تھے، بڑی بارشیں ہوئی تھیں، پورے ملک میں نقصان ہوا. چلے سندھ میں سب سے زیادہ نقصان ہوا. یہاں تو ہم 20 لاکھ گھر بنا کے دے رہے ہیں، مالکانہ حقوق بھی دے رہے ہیں، 2 لاکھ سے زیادہ گھر بن چکے ہیں. دوسرے صوبوں میں جو نقصانات ہوئے کسی اور نے کیوں نہیں سوچا؟ یہ صرف عام غریب آدمی، غریب پاکستانی کی بات پیپلز پارٹی کیوں کرتی ہے؟ چیئرمین صاحب کیوں کرتے ہیں، کیوں سپورٹ کرتے ہیں؟ کیونکہ پیپلز پارٹی ہی ہے جو ایک غریب آدمی کی بات کرتی ہے، عوام کی بات کرتی ہے. اور جو ہم نے ابھی بھی منشور دیا ہے اس پر ہم عمل کریں گے اور پیپلز پارٹی ہی اپنے منشور پر عمل کرتی ہے. کہا جاتا ہے کہ جی پی ایم ایل این تو بڑی مضبوط ہے،
سینٹرل پنجاب میں آپ لوگ وہاں پہ کس طرح سے جیتیں گے؟ دیکھیں، جو بھی مقابلے کی فضا ہو، فوج ہو، 2 ٹیمیں ہوں، 2 پارٹیاں ہوں، یا کوئی بھی مقابلہ ہو، اگر کوئی لوگ بہت زیادہ خود کو مضبوط سمجھتے ہوں لیکن وہ دل شکستہ ہوں، وہ خوف زدہ ہوں، تو وہ کیا وہ جیتیں گے الیکشن؟ پی ایم ایل این الیکشن سے خائف ہے. آپ سب کو پتہ ہے کہ کوئی جو بھی پیپلز پارٹی کے مخالفین ہیں ہمارے لیے ویسے بہت قابل احترام ہیں، مولانا صاحب بھی ہمارے لیے بہت قابل احترام ہیں، میاں صاحبان بھی بہت قابل احترام ہیں، اس طرح اور سب لوگ بھی، لیکن کوئی موسم کا بہانہ بنا رہا ہے، کوئی سیکیورٹی تھریٹ کی بات کر رہا ہے، اور کوئی آئیں بائیں شائیں کر رہا ہے. پی ایم ایل این جب خائف ہے الیکشن سے تو وہ کیا لڑے گی وہاں پہ، مقابلہ کرے گی پیپلز پارٹی کا؟ تو انشاءاللہ جو ہم بات کر رہے ہیں، آئندہ آنے والے وزیر اعظم چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب ہی بنیں گے. جی کراچی میں پیپلز پارٹی کے ساتھ ایک بڑا اسٹیک ہولڈر ایم کیو ہے، اسی طرح باقی سندھ میں جی ڈی اے میں ایک اسٹیک ہولڈر ہے. مختلف مقامات سے ایسی باتیں رپورٹ ہوئی ہے کہ وہاں بھی کوئی پیپلز پارٹی کے کارکنوں پہ حملے ہوئے ہیں، اس طرح کے واقعات رپورٹ ہوئے. تو جی ڈی اے کے ساتھ آپ کا باقی سندھ میں کیا صورتحال ہے؟ وہاں بھی امن امان کا مسئلہ نظر آ رہا ہے کیا؟ دیکھیں، میں آپ کو عرض کروں کہ یہ ایک بہت بڑا الائنس جو بنایا گیا، جس میں پی ایم ایل این، ایم کیو ایم، جے یو آئی ایف، جی ڈی اے اور بہت سارے، اور ایک تصویر کشی کی گئی کہ جی سندھ میں بڑا ٹف ٹائم جو ہے وہ پیپلز پارٹی کو دیں گے. لیکن 2 اور 2 4 ہوتے ہیں نا. جو صورتحال ہے آن گراؤنڈ وہ یہ ہے کہ وہاں پہ پیپلز پارٹی کا مقابلہ ہی نہیں ہے. کیا وجہ ہے کہ یہ اتنے بڑے الائنس کے بعد جو اس طرح کے لوگ جو الیکٹیبلز ہیں، جو پیپلز پارٹی کے اگینسٹ جیتتے آئے ہیں، یا جو تھوڑے مارجن سے 18 میں رہ گئے، 13 میں کچھ لوگ جیتے تھے، وہ سب پیپلز پارٹی میں آ گئے اور غیر مشروط طور پہ آ گئے. تو اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ جو سندھ گورنمنٹ کی، پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ کی جو پرفارمنس تھی چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کے منشور کے مطابق، اس وقت کے سی ایم سائیں مراد علی شاہ صاحب یا ان کی پوری ٹیم نے جو دن رات محنت کی چیئرمین صاحب کے ویژن کو مکمل کرنے میں، یہ اس کا صلہ ہے. اور اس بہت کمفرٹیبل ہے پیپلز پارٹی پورے سندھ میں. اور ظاہر ہے جب کوئی جہاں ہارتا ہے تو وہ اس طرح کی صورتحال پیدا کرتا ہے. قد کا واقعات ہوئے ہیں جو آپ کہہ رہے ہیں، لیکن اس سے کوئی ایسا نہیں. اور ہم امن کی بات کرتے ہیں، ہم وہاں بھی یہی بات کریں گے کہ اس طرح کی تناؤ کی صورتحال نہیں ہونی چاہیے. دیکھیں، پاکستان پیپلز پارٹی الحمدللہ اس الیکشن میں کراچی میں بھی سویپ کر رہے ہیں ہم لوگ. اور ہم یہی بات کہہ رہے ہیں کہ ظاہر ہے کچھ ایم کیو ایم پاکستان کا اسٹیک بھی ہے. تو اسی وجہ سے آج خالد مقبول صدیقی صاحب سے، مصطفیٰ کمال صاحب سے، فاروق ستار صاحب سے اور دیگر جو ان کے رہنما ہیں، ان سے یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ سنسیئرلی اس جو حالات ہیں، اس ٹینس کو ختم کرنے میں اپنا کردار ادا کریں، اور پھر الیکشن میں جو فیصلہ کراچی والے کرتے ہیں اس کو سب کو قبول کرنا پڑے گا. تو یہ اگر اس طرح کی صورتحال ہوگی تو کوئی تیسرا فریق جو ہے، جس طرح سعید صاحب نے کہا، وہ بھی تو اس سے فائدہ لے سکتا ہے. وہ لوگ جو کراچی کا امن نہیں چاہتے، جو پھر دوبارہ اسی طرح کی صورتحال چاہتے ہیں جو پہلے تھی، جس کو بڑی مشکل سے ہم نے سب نے مل کر بہتر کیا ہے، تو اس میں جب تک سب کو آگے آنا پڑے گا اور اپنا کردار نبھانا پڑے گا.
دیکھیں ڈاکٹر عاصم صاحب کا کردار آپ سب کے سامنے ہے. وہ درویش صفت انسان ہے اور وہ مسیح ہے. وہ کبھی اس طرح کی کوئی حرکت نہیں کر سکتا. اس کا قصور اتنا ضرور ہے کہ اس نے کراچی کی بہتری میں اپنا رول ضرور ادا کیا ہے, اور جو اس وقت ان ڈسٹرکٹس میں جو اتنے زیادہ ترقیاتی کام ہو رہے ہیں وہ انہوں نے ضرور پوائنٹ آؤٹ کیے تھے. اور ہماری جو پاکستان پیپلز پارٹی کی وہاں پہ تنظیم ہے, مسرور احسن صاحب ہیں یا دیگر سب لوگوں نے, تو اس پہ جو کام ہو رہے ہیں اب یہ کسی کو نہیں باتیں. ایف آئی آر اور پولیس کی جو آپ نے بات کی کہ وہ جو آپ کی بات سے لگ رہا ہے کہ اس سے یہ تاثر لیا جا رہا ہے کہ وہ کوئی جی ہماری طرف سے کوئی پریشر ہے. ہماری طرف سے پریشر کا تو آپ کو سعید بھائی نے بتا دیا کہ ایف آئی آر تو ہمیشہ جب اس طرح کا کوئی واقعہ ہو تو دونوں طرف سے لی جاتی ہے. ہماری طرف سے تو ایف آئی آر ہی نہیں لی جا رہی, تو ہمارا پریشر کہاں سے آ گیا پولیس کے اوپر. لیکن یہ حقیقت ہے کہ اگر آپ گھر بیٹھے کسی کا جس کا وہاں پہ ہوگا ہی نہیں اس کا نام دیں گے تو ظاہر ہے پولیس سوچے گی کہ کس اس طرح کے انسان کا نام کیوں دیا جائے. شاہ صاحب یہ بتا دیں, شاہ صاحب گزشتہ روز زرداری صاحب نے ایک ٹی وی انٹرویو میں کہا کہ بلاول بھٹو زرداری نواز شریف کے ووٹ کے بغیر وزیر اعظم نہیں بن سکتے. نواز شریف بلاول بھٹو زرداری کے ووٹ کے بغیر وزیر اعظم نہیں بن سکتے. جو کیا آئندہ انتخابات کے بعد پیپلز پارٹی نون لیگ کا اتحاد کرتا ہے ایک دفعہ پھر؟ دیکھیں سیاست میں کوئی چیز جو ہے وہ حرف آخر نہیں ہوتی, اور چیئرمین بلاول صاحب خود کہہ چکے ہیں کئی بار کہ ہم نے الیکشن کے بعد پاکستان کی بہتری کے لیے, پاکستانیوں کی بہتری کے لیے وہ جو پرانی سیاست تھی انتقام کی اور ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچنے کی, پولرائزیشن کی, اور جو ملک کو ڈی اسٹیبلائز کیا جاتا تھا کسی بھی حکومت کو, وہ نہیں سیاست کرنی. ہم نے بہتری کی سیاست کرنی ہے. اگر حکومت میں بھی ہیں تو بہتر کردار ادا کرنا ہے, اور اگر اپوزیشن میں بھی ہیں تو تعمیری کردار ادا کرنا ہے. تو یہ تو الیکشن کے بعد فیصلہ ہوگا کہ کیا کون سے ہوگا, الائنس ہوتا ہے یا نہیں ہوتا. لیکن یہ ایک پولیٹیکلی طور پر سب کو سوچنا ہوگا کہ جس طرح سے اس وقت ملک کی صورتحال دوچار ہے, جو معاشی صورتحال ہے, جو ایک عام پاکستانی آج مہنگائی, غربت, بے روزگاری اور دیگر ایشوز کو فیس کر رہا ہے, اس کو کیسے بہتر کرنا ہے. پاکستان پیپلز پارٹی کا اصل مقابلہ تو اس چیز سے ہے کہ ان چیزوں کو ہم نے بہتر کرنا ہے. تھینک یو. تھینک یو.